السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، سامعات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہم مسلسل کنٹینیو کچھ ایک باتیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سن رہے ہیں۔ آج کی کلپ میں انشاءاللہ ہم لوگ جو باتیں سنیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا امت محمدیہ سے تعلق، اس موضوع پر ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی کہ ہم امت محمدیہ سے کیا تعلق ہے، کیا لگاؤ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر کچھ باتیں آج سن رہے ہیں۔ ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، بات کو شروع کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، اور یہ تعلق کئی اعتبار سے ہے۔ یہ تعلق دینی ہے، یہ تعلق عقیدے کا ہے، اور یہ تعلق عبادات کا بھی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم سے تعلق ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اور آپ کی امت محمدیہ سے بھی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ہم سب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے۔ کیسے تعلق ہے اسے ہم آئندہ کی گفتگو میں سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے ہم پہلی بات یہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم پیغمبروں پر ایمان نہ رکھیں۔ تو ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں، اسے مانیں، یہ ایکسپٹ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ بہت گہرا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے دوسری بات آپ یہ سنیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں نقل کی ہیں، ذکر کی ہیں۔ توجہ سے سنیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری نسل میں ایک امت پیدا فرما جو امت تیری بات ماننے والی ہو، تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ آیت دعا یہ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ ہمارے پروردگار، تو مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو تیرا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں ایک امت پیدا فرما مسلمۃ لک، جو تیری بات ماننے والی ہو۔
علماء کرام اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کو پیدا کرنے کے لیے، امت محمدیہ کے وجود کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اتنی بات نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے وجود اور اس امت میں ایک نبی کے بھیجے جانے کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. وہ دعا آگے اللہ نے بیان فرمائے، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو انہی میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے ایک رسول بھیج. دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے وجود کے لیے دعا کی، پھر یہ کہا کہ اے اللہ تو امت محمدیہ میں ایک نبی اور ایک پیغمبر بھیج. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، ودعوت ابی ابراہیم، میں میرے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اور آپ کی رسالت اور نبوت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں میرے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. تو اللہ کے بندو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہم سب کے وجود کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت اور رسالت کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. تو یہ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق بہت گہرا ہے، اور اس تعلق کو واضح کرنے والی یا یہ بتانے والی کہ ہمارا یہ تعلق کتنا زیادہ گہرا ہے، آپ یہ بات سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھرانے کو آباد کیا، اور وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے گھر بنایا، جسے ہم لوگ بیت اللہ، خانہ کعبہ کہتے ہیں. یہ خانہ کعبہ میری اور آپ تمام کی نمازوں کے لیے قبلہ ہے. یہ خانہ کعبہ میری اور آپ تمام کی نمازوں کے لیے قبلہ ہے. اللہ اکبر. ہم چاہے فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، فرض عین ہو کہ فرض کفایہ، ہماری کوئی نماز اس وقت تک اللہ کے پاس قبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز نہ پڑھیں. اچھا، یہ قبلہ کس نے بنایا ہے؟ اس قبلے کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے. تو اب غور کریں، اندازہ لگائیں کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنا گہرا ہے اور کتنا مضبوط ہے، کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں اپنا چہرہ اس بیت اللہ کی طرف کرے، اس خانہ کعبہ کی طرف کرے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور تعمیر کیا تھا. بزرگوں، نوجوان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اور امت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے. اس سے واضح کرنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے. کس بات کی وحی کی؟ کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. اللہ اکبر. کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو.
یہی وجہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اصول تھے وہی سارے اصول ہمارے دین میں بھی موجود ہیں. اور کچھ ایسی عبادات بھی ہیں جن کو آپ آئندہ سنیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے ان عبادتوں کو کیا اور اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں کو باقی رکھا اور آج بھی وہ عبادتیں موجود ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دینا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو باتیں تھیں آپ نے معلوم کیا وہ ایمان کے اصول ہیں اور ان کے علاوہ کچھ وہ عبادتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی ان عبادتوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے. میرے بزرگوں اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں وہ پیغمبر کی حیثیت سے ہم سب کو نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو بطور نمونہ اور اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے تو وہ پیغمبر محمد صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کیا مطلب؟ میں اسے واضح کر دوں. یعنی سارے کے سارے پیغمبر جن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن ایک بات ذہن توجہ سے سنیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنے کا حکم دیا. کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے. اللہ اکبر. کہ عظیم پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے بطور آئیڈیل اور بطور اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. اللہ کے بندو, ہم سب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ حج پر غور کریں اور حج میں کی جانے والی عبادتوں پر غور کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ حج اور حج میں کی جانے والی عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت سے جڑی ہوئی ہیں. خانہ کعبہ جس کا طواف کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا. صفا مروہ ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی. اللہ رب العالمین نے وہی دوڑ میرے لیے اور اب تمام کے لیے فرض کر دی کہ اگر حج پر جا رہے ہو, عمرے پر جا رہے ہو تو جس طریقے سے حاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے صفا مروہ کے درمیان تم بھی 7 چکر لگاؤ. زمزم کا پانی کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی کی یاد ہے. مقام ابراہیم جس پر یا جس جگہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہ ہر طواف کرنے والے کے لیے طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ کون سی 2 رکعت ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ, اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. خانہ کعبہ ابراہیم کا بنایا ہوا, زمزم ابراہیم کے خاندان کی یاد, صفا مروہ کے درمیان چکر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یاد, مقام ابراہیم علیہ السلام کی یاد. اور بعض علماء کے کہنے کے مطابق جمرات کو کنکریاں, جمر اولا, جمر ثانیہ, جمر ثالثہ, ان کو کنکریاں ابراہیم علیہ السلام ہی کے مارنے کی وجہ سے مارنے کو مشروع کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے تمام حاجی اور دنیا کے سارے مسلمان
عید الاضحیٰ میں جو عظیم عبادت کرتے ہیں قربانی کی شکل میں، وہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے حاصل کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یادگار ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے ایک سنت اور طریقے کے طور پر مشروع کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ سے بہت گہرا تعلق ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ابراہیم گئے بہت سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا لینا دینا ہے. بات اسی نہیں ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب ہم ابراہیم کو نبی نہ تسلیم کریں. ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم اپنا چہرہ اس گھر کی طرف نہ کریں جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اور اگر ہم پر حج فرض ہوا ہے تو ہمارا حج اس وقت تک اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی عبادتوں کو نہ دہرائیں. اللہ اکبر، کیا عظیم پیغمبر ہیں. دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا ہم سب سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو بار بار یاد کیا ہے، دہرایا ہے. آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے کہ ہماری نماز میں ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. اور یہ علماء کے صحیح قول کے مطابق درود ابراہیم پڑھنا نماز کے لیے فرض ہے، واجب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر. ابراہیم ہم سب کے پیغمبر ہیں، ابراہیم ہم سب کے نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں. میرا اور آپ کا ابراہیم علیہ السلام سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے تو ہم اپنی نمازوں میں ابراہیم کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم یہ درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے نمازوں میں، ہماری نماز نہیں ہوگی. اور اتنا ہی نہیں، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے، شام کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے تھے. چنانچہ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سنیں، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور یہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں بھی پڑھتے تھے. اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ہم شام کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اللہ کے بندوں، میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ سے بہت گہرا تعلق ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام سے محبت کریں، ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے دن ملاقات کا شرف بخشے، اور اللہ رب العالمین جنت میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جمع فرمائے. اللہ کے بندو، یہ دن ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، یہ دن ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں. ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے، ان پر ایمان رکھنے اور ان کے حق میں دعا کرنے، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.